رمضان میں عورت کے 7 کام گھر میں رزق اور نور بھر دیتے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے اور نیکیوں کے اجر کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اسی مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا اور اسی مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جبکہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان صرف روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں بلکہ یہ اپنے آپ کو بدلنے، اپنی گھروں کو بہتر بنانے اور اپنی زندگی کو اللہ کے قریب کرنے کا بہترین موقع بھی ہوتا ہے۔ جو انسان اس مہینے کی قدر کر لیتا ہے وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار لیتا ہے۔ خاص طور پر عورت کے لیے رمضان کا مہینہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ عورت گھر کی بنیاد ہوتی ہے۔ گھر کا ماحول کیسا ہوگا؟ گھر میں سکون ہوگا یا پریشانی ہوگی؟ گھر میں برکت ہوگی یا تنگی ہوگی؟ اس میں عورت کا کردار بہت بڑا ہوتا ہے۔ اسلام نے عورت کو بہت بڑا مقام دیا ہے۔ اگر عورت نیک ہو تو وہ پورے گھر کو نیک بنا سکتی ہے۔ اگر عورت صبر کرنے والی اور اللہ سے ڈرنے والی ہو تو اس کے اثرات پورے گھر پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے بچوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے، شوہر کے دل میں سکون آتا ہے اور گھر کا ماحول رحمت والا بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر عورت رمضان کے مہینے میں کچھ خاص اعمال اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو رزق اور نور سے بھر دیتا ہے، گھر میں سکون آتا ہے، دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور مشکلات آسان ہونے لگتی ہیں۔ بہت سی خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ آخر وہ کون سے اعمال ہیں جو اگر رمضان میں کیے جائیں تو گھر میں برکت بڑھ جاتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت اس گھر پر نازل ہونے لگتی ہے۔ آج ہم آپ کو رمضان میں عورت کے ساتھ ایسے کام بتانے جا رہے ہیں جن کو اگر اخلاص اور نیک نیت کے ساتھ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو رحمت، سکون اور برکت سے بھر دیتا ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا خاص اہتمام کرے۔ رمضان المبارک دراصل قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اسی مبارک مہینے میں نازل فرمایا، اس لیے رمضان میں قرآن کی تلاوت کا ثواب بھی عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں فرشتے آتے ہیں اور شیطان وہاں سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر ایک عورت اپنے گھر میں روزانہ قرآن پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے اثرات بہت جلد ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ گھر کے ماحول میں سکون پیدا ہونے لگتا ہے، گھر کے افراد کے دل نرم ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے کم ہونے لگتے ہیں اور گھر میں ایک روحانی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں بے سکونی، پریشانیاں اور مالی مشکلات ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ اس کی مختلف وجوہات تلاش کرتے ہیں لیکن اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ گھروں میں اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت کم ہو جاتی ہے۔ جب گھر میں قرآن کی آواز گونجتی ہے تو اللہ کی رحمت اس گھر کو گھیر لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیک لوگ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ عورت اگر روزانہ تھوڑا سا وقت قرآن کے لیے نکال لے، چاہے 10 منٹ ہی کیوں نہ ہو، تو اس سے بہت بڑی برکت پیدا ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ پورا پارہ ہی پڑھا جائے، اگر چند آیات بھی خلوص کے ساتھ پڑھی جائیں تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اگر عورت اپنے بچوں کو بھی قرآن سنائے یا انہیں قرآن پڑھنے کی ترغیب دے تو اس کا فائدہ آنے والی نسلوں تک پہنچتا ہے۔ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ ماں کی باتوں اور عادتوں سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ اگر وہ دیکھیں گے کہ ان کی ماں قرآن پڑھتی ہے تو وہ بھی قرآن کی طرف مائل ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ ایک نیک ماں پوری قوم کو بدل سکتی ہے کیونکہ وہ اپنے بچوں کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ رمضان میں عورت کے لیے یہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے۔ وہ روزانہ تلاوت کرے، اس کا ترجمہ سمجھے اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بنانے کی کوشش کرے۔ جب گھر میں قرآن کی برکت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس گھر کے حالات بھی بدل دیتا ہے، رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے، دلوں میں سکون آتا ہے اور گھر کے افراد کے درمیان محبت بڑھنے لگتی ہے۔ اس لیے رمضان میں عورت کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لے کیونکہ یہی وہ عمل ہے جو گھر میں حقیقی نور اور برکت لاتا ہے۔
دوسرا اہم کام یہ ہے کہ عورت نمازوں کی پابندی کرے اور گھر میں نماز کا ماحول قائم کرے۔ نماز اسلام کا سب سے اہم رکن ہے۔ قرآن اور حدیث میں نماز کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اگر گھر میں نماز قائم ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اس گھر میں اللہ کی رحمت اترنا شروع ہو گئی ہے۔ عورت اگر خود بھی پابندی سے نماز پڑھے اور اپنے بچوں کو بھی نماز کی عادت ڈالے تو اس کا اثر پورے گھر پر پڑتا ہے، کیونکہ بچے سب سے زیادہ اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ اگر ماں نماز کو اہمیت دیتی ہے تو بچے بھی نماز کو اہم سمجھتے ہیں۔ رمضان میں خاص طور پر فجر، مغرب اور عشاء کی نماز کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ اوقات ہوتے ہیں جب گھر کے اکثر افراد ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اگر اس وقت نماز کا ماحول بنایا جائے تو پورا گھر اللہ کے ذکر سے بھر جاتا ہے۔ بہت سے گھروں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ نماز کی پابندی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے گھروں میں بے سکونی، لڑائی جھگڑے اور پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن جب نماز قائم ہو جاتی ہے تو دلوں میں سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے رمضان میں عورت کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنی نمازوں کو درست کرے اور پھر آہستہ آہستہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی طرف متوجہ کرے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ عورت افطار کے وقت دعا کا خاص اہتمام کرے۔ افطار کا وقت بہت قیمتی اور بابرکت وقت ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ افطار سے چند منٹ پہلے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرے۔ وہ اپنے لیے دعا کرے، اپنے بچوں کے لیے دعا کرے، اپنے شوہر کے لیے دعا کرے اور اپنے گھر کے سکون اور برکت کے لیے دعا کرے۔ بہت سے لوگ افطار کے وقت صرف کھانے پینے کی تیاری میں مصروف رہتے ہیں اور دعا کا وقت ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اگر عورت اس وقت کو دعا میں گزارنے کی عادت بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے حالات بدل سکتا ہے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ عورت صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرے۔ صدقہ ایک ایسا عمل ہے جو مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرماتا ہے۔ رمضان میں صدقے کا اجر اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر عورت کسی غریب کو کھانا دے دے، کسی محتاج کی مدد کر دے یا کسی روزہ دار کو افطار کرا دے تو اس کا بہت بڑا ثواب ملتا ہے۔ ضروری نہیں کہ صدقہ بہت زیادہ ہو، اگر تھوڑا سا بھی خلوص کے ساتھ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرما لیتا ہے۔ پانچواں کام یہ ہے کہ عورت افطار اور سحری بناتے وقت اللہ کا ذکر کرے۔ جب بھی کھانا تیار کرے تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے اور نیت کرے کہ یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ جب کھانا اللہ کے نام سے تیار کیا جاتا ہے تو اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ گھر کے افراد جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو ان کے دلوں میں بھی سکون پیدا ہوتا ہے۔ رمضان میں سحری اور افطار کا وقت بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر عورت اس وقت اللہ کا ذکر کرے اور درود شریف پڑھے تو یہ عمل گھر میں نور اور برکت لاتا ہے۔ چھٹا کام یہ ہے کہ عورت گھر کے ماحول کو اچھا رکھے اور صبر و برداشت کا مظاہرہ کرے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ روزے کی حالت میں انسان کو غصہ، لڑائی جھگڑے اور سخت باتوں سے بچنے کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ اگر عورت صبر اور نرمی کے ساتھ گھر کو سنبھالے تو گھر میں محبت اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ بہت سے گھروں میں معمولی باتوں پر جھگڑے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر عورت برداشت سے کام لے تو بہت سی مشکلات خود ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ ساتواں اور آخری کام یہ ہے کہ عورت اللہ کا ذکر اور درود شریف کی کثرت کرے۔ اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ اگر عورت دن میں کچھ وقت تسبیح پڑھنے کے لیے نکال لے، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور درود شریف، تو اس سے گھر کے ماحول میں روحانی سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں شیطان کے اثرات کم ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ بہت قیمتی ہے۔ اگر عورت ان 7 کاموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو رزق، سکون اور نور سے بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی قدر کرنے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔